سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قبولیت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں وارد ہیں۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اللہ کے حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم، رسول محتشم، رسول اکرم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات۔
اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ معاذ اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا امام احمد بن احمد ذہبی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں بیان کرتے ہیں، بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی نماز ترک کرنے والے کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں۔ جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ الامان الامان الامان۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی یا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے۔ فرمایا جی ہاں سنیے، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع و سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کا رکوع و سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا، تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
عالی شان ہے. لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدے پورے نہ کرے، یعنی وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں. مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق. یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں. اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتی ہے. یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے. برائے مدینہ بہت زیادہ غور سے سنیے اور نمازوں کی اصلاح فرمائیے. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے نماز سے متعلق آیات اور روایات بیان فرمائی ہیں، برائے کرم نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. غور سے سنیے اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ، کیونکہ کافی تفصیل ہے اس میں، اور انشاءاللہ عملی طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. با وضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ. اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا. مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی. اگر بعد جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے. اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل. اب اس طرح ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین آہستہ کہنیے.
پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت، مثلا قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر. کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھیے، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر تسمیع کہیے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے. نظر ناک پر رہے، بازوؤں کو کروٹوں سے، پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے. ہاں اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں، مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے. اور اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح، یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہیے. پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے. اس وقفے میں اللہم اغفر لی یعنی اے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما کہہ لینا سنت ہے. اردو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہم اغفر لی کہہ دیا یہ کافی ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے. اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے. اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے. یہ آپ کی 1 رکعت پوری ہوئی. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے ہی کی طرح سورۃ الفاتحہ اور سورہ پڑھیے اور پہلے ہی کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے. دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے. 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے. اب قاعدے میں تشہد پڑھیے. تشہد یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی
बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बना लीजिए और चुंगलिया यानी छोटी उंगली और बिनसर यानी इसके बराबर वाली उंगली को हथेली से मिला दीजिए और अशहदु अल के फौरन बाद लफ्ज ला कहते ही कलेमे की उंगली उठाइए, मगर इसको इधर उधर मत हिलाइए, यूं यूं करना ये वगैरह ना हो, बल्कि बिल्कुल यानी कि नॉर्मल रखिए और लफ्जे इल्ला पर गिरा दीजिए और फौरन सब उंगलियां सीधी कर लीजिए। अब अगर 2 से ज्यादा रकअतें पढ़नी हैं तो अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाइए। अगर फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकअत के क़ियाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्द शरीफ पढ़िए, सूरत मिलाने की जरूरत नहीं, बाकी अफ़आल उसी तरह बजा लाइए। और अगर सुन्नत व नफल हो तो सूरह फातिहा के बाद सूरत भी मिलाइए। हाँ, अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो किसी भी रकअत के क़ियाम में क़िराअत ना कीजिए, खामोश खड़े रहिए। फिर 4 रकअतें पूरी करके क़ादा अखीरा में तशहुद के बाद दुरूद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़िए। दुरूद इब्राहीम ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर कोई सी दुआए मासूरा पढ़िए। कुरान और हदीस में जो दुआएं वारिद हुई इसको दुआए मासूरा कहते हैं। मसलन ये कुरानी दुआ पढ़ लीजिए, इसमें अल्लाहुम्मा का इजाफा है, कुरान पाक में लफ्ज अल्लाहुम्मा नहीं है। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिर नमाज खत्म करने के लिए पहले सीधे कंधे की तरफ मुंह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहिए और इसी तरह उल्टे कंधे की तरफ। अब नमाज खत्म हुई। यह नमाज का तरीका जो बयान किया गया वो अकेले मर्द की नमाज का है और हनफी मजहब के मुताबिक है। शाफिई, मालिकी, हम्बली इस्लामी भाई ये अपने अपने मजहब के उलमा से तरीका सीखें। खुशू और खुजू से पढ़ूं सब नमाज़ें, न भारी हो फज्र और इशा या इलाही। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, आपने अभी नमाज का तरीका जो हमें बताया, तो क्या इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों की नमाज में कुछ फ़र्क है? हनफी इस्लामी बहनें तवज्जो फरमाए कि इनका चंद जगह पर मर्दों से फ़र्क है। इस्लामी बहनें तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ कंधों तक उठाएं और चादर से बाहर ना निकालें। क़ियाम में उल्टी हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसके ऊपर सीधी हथेली रखें। रुकू में थोड़ा झुकें, यानी इतना कि घुटनों पर हाथ रख दें, जोर ना दें और घुटनों को ना पकड़ें और उंगलियां मिली हुई और पांव झुके हुए रखें। मर्दों की तरह खूब सीधे ना करें। सजदा सिमट कर करें, यानी बाजू करवटों से, पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दें और दोनों पांव पीछे निकाल दें और कायदे में दोनों पांव सीधी तरफ निकाल दें और उल्टी सुरीन पर बैठे और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उल्टा हाथ उल्टी रान के बीच में रखें। बाकी सब तरीका उसी तरह है जो मर्दों का तरीका आपने सुना। इस्लामी बहनें
نماز کا تفصیلی طریقہ اور دیگر وضو، غسل، حیض، نفاس وغیرہ کے احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کا مطالعہ فرمائیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز میں کچھ خاص تاکیدیں بھی ہیں؟ دیکھیے، جو طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھوٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنت موقدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، کیا عورت کے لیے اس سے زائد ہے؟ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتابہی قول پر نماز درست ہے۔ حضور، آپ نے یہ مفتابہی قول فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں، تو ان میں پھر مفتی جو ہوتے ہیں، مفتیان کرام، وہ غور کرتے ہیں کہ ان میں کون سے قول کی یہاں حاجت ہے، تو یہ اپنے اصولوں کے مطابق کسی قول کو پھر کسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے نا، اس کو مفتابہی قول کہتے ہیں۔ مفتابہی قول یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد یعنی چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ بابا، آج کل تو ہمارے یہاں اسکن ٹائٹ پینٹیں پہنی جاتی ہیں، یہ فیشن ہے۔ اچھا، اور یہ بھی معلومات میں بات آئی ہے کہ اس طرح کا لباس مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا مطلب مساوی اس طرح کا لباس ہے۔ اور دیگر یہ کہ اس طرح کی بھی آج کل پینٹ اور ٹی شرٹیں وغیرہ پہنی جاتی ہیں بابا، کہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، وہ پینٹ کے اندر تو جا نہیں سکتی، اس کی سائز ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں آئے یا سجدے کی حالت میں بالفرض آ جائے تو اس کے پیچھے کا حصہ اتنا نمایاں ہو جاتا ہے کہ پینٹ اس کی نیچے ہو جاتی ہے، ٹی شرٹ اس کے اوپر ہو جاتی ہے، اور جو حصہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا وہ بھی نظر آتے کی کیفیت بن سکتی ہے۔ تو یہ حالات جو آج ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں، برائے کرم اس معاملے میں بھی کچھ نصیحت فرما دیں۔ ایسا لباس پہننا ظاہر ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ عام لوگوں کے سامنے ایسا لباس پہننا منع ہے،
اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت. یہ کہ خود پہننے والے کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ان کو کپڑے میں لپیٹ کر دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا. کیا وہ بدنگاہی کرو. حالانکہ ہمیں تو لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے. ظاہر نصیب ہم ایسا نفع پہنچائے کہ ہمارا نفع اٹھاتے ہوئے لوگ جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ کیسا شخص ہے جس نے ایسا لباس پہنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. کیا وہ بدنگاہی کرو. پاپا کسی نے بتایا تھا کہ آج کل ماڈرن نوجوان لڑکیاں ان کا لباس کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جینس کی پینٹ اور اوپر اتنی چھوٹی ٹی شرٹ کہ اس سے کمر اور پیٹ کا نظر آنا ضروری ہو. یہ فیشن کے طور پر پہنتی ہیں. کسی نے یہ معلومات میں اضافہ کیا تھا میری. کچھ ان کے لیے بھی کچھ بیان فرما دے پاپا. یہ تو ان حدیثوں کے مطلب پیشن گوئیوں کا اظہار ہے. حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ عورتیں لباس پہنیں گی مگر وہ ننگی ہوں گی. تو اس کے نظارے ہیں کہ بالکل ادھورے لباس عورتیں پہننے لگی ہیں. جتنی عورتوں میں فیشن ہے اتنی مردوں میں فی الحال نہیں ہے. مردوں میں بہت ہے لیکن عورتوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ آج کل عورتیں ململ کی چادر پہن کر سر سے جس میں بال وغیرہ جھلکتے ہیں نماز ادا کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ململ کی باریک چادر، لون بھی بولتے ہیں اس کو، تو ایسی باریک چادر نماز میں اوڑھنا جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہننا جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کا نماز میں سینہ قبلے سے پھر جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا نماز فاسد ہو گئی. اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی. البتہ صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر قبلے کی سمت کا تعین ہی نہ ہو سکتا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان موجود جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے، یعنی سوچئے، اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے. آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے. تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ ایک مدنی قافلہ ہو کہ وہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور امیر قافلہ نے کسی سمت تحری کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کیا دیگر شرکائے قافلہ امیر قافلہ کی سمت ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے،
फुकाह किराम रहमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं, एक शख्स तहर्री करके यानी सोच कर नमाज पढ़ रहा हो, दूसरा उसकी देखा देखी उसी समत नमाज पढ़ेगा तो नहीं होगी। दूसरे के लिए भी तहर्री करने का हुक्म है। बेशक यानी कि एक का जहन जमा के किबला इस तरफ है, अब वो इस तरफ नमाज पढ़ रहा है, और दूसरे का जहन जमा के नहीं इसके बिल्कुल उलट है किबला, तहर्री उसने की, तो अब ये उलट नमाज पढ़े। दोनों की अपनी अपनी सिमतें तहर्री के मुताबिक दोनों की नमाज हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब मुहम्मद। या सैयदी, नमाज की चौथी शर्त वक्त, कि जो नमाज पढ़नी है उसका वक्त होना ज़रूरी है। बराए करम इसकी कुछ वजाहत फरमा दें। मसलन आज की नमाज असर अदा करना है तो ये ज़रूरी है कि असर का वक्त शुरू हो जाए। अगर वक्त असर शुरू होने से पहले ही पढ़ ली तो नमाज ना होगी। उमूमन मसाजिद में निज़ामुल औक़ात के नक्शे आवेज़ा होते हैं, इनमें जो मुस्तनद तौक़ीत दां के मुरतब करदा और उलमा अहले सुन्नत के मुसद्दक़ा हों, उनसे नमाजों के औक़ात मालूम करने में सहूलत रहती है। इस्लामी बहनों के लिए अव्वल वक्त में नमाज फजर अदा करना मुस्तहब है, और बाकी नमाजों में बेहतर यह है कि मर्दों की जमाअत का इंतज़ार करें, जब जमाअत हो चुके फिर पढ़ें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। बारगाह अमीर अहले सुन्नत में अर्ज़ है कि अगर कोई किसी सम तहर्री करके नमाज पढ़ रहा हो, फिर उसी नमाज के दौरान किसी और समत ज़हन जमा, तो क्या वो नमाज उसी सम जारी रखेगा या अपनी सम तब्दील कर लेगा? फौरन सम तब्दील कर ले। इस तरह उसका बार बार जहन अगर जमता रहा तो चारों तरफ घूम फिर कर भी अगर नमाज पढ़ी तो भी हो जाएगी। यानी इस तरह चेहरा घुमाता रहा, एक रकात में इस तरफ रहा सीधे हाथ की तरफ, दूसरी रकात में जहन जमा के नहीं उल्टे हाथ की, फिर जहन में आएगा रे ये तो बिल्कुल पीछे से काबा तो फिर भले यूँ नमाजों में ये समत बदलता रहे, नमाज हो जाएगी। चाहे निज़ामुल औक़ात के ताल्लुक से अर्ज़ कर दूँ कि दावत इस्लामी की वेबसाइट पर सारी दुनिया का निज़ामुल औक़ात मौजूद है, तो आप अपने शहर के मुताबिक देख लीजिए, और चाहें तो उसकी प्रिंट आउट कर लीजिए और अपने घर में आवेदन कर लीजिए, तो सब इंशाल्लाह देख सकेंगे। आपके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं तो किसी और इस्लामी भाई से प्रिंट आउट हासिल कर लीजिए। दुनिया में कहीं भी हो आप निज़ामुल औक़ात खुद निकाल सकते हैं इसमें। दावत इस्लामी की वेबसाइट हर रिसाले और हर किताब और हर कैसेट और हर VCD पर छपी भी मौजूद है। और ये भी याद रखिए कि फतवा रज़विया शरीफ में औक़ात का जानना सब पर फ़र्ज है, फ़र्ज आइन है कि औक़ात जानता हो। तो अब ये तो अल्लाह इन पर रहम करे, तौक़ीद दानों पर कि इन्होंने वाकई औक़ात जानना हमारे लिए बहुत आसान कर दिया। निज़ामुल औक़ात के ज़रिए नमाज़ों का समझ आ जाती है, सहरी इफ्तारी का वक्त समझ में आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसकी तफसीली मालूमात तो ज़ाहिर पढ़कर या सुनकर ही होगी कि किस वक्त नमाज का वक्त होता है, किस वक्त नमाज का वक्त ख़त्म होता है, कौन सी नमाज का सलाम वक्त के अंदर अंदर फिर जाना चाहिए, कौन सी नमाज ऐसी है कि तकबीर तहरीमा वक्त के अंदर हो जाए और इसके बाद अगर बकिया रकातें पढ़ें तो नमाज हो जाती है। सारी इसकी तफसीली मालूमात के लिए आपको बाहर शरीयत पढ़नी होगी और इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक इसमें भी मसाइल मिल जाएंगे नमाज के अहकाम में। या सैयदी, ये सुना है कि इशा की नमाज का वक्त 12 बजे ख़त्म हो जाता है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, इसका 12 बजे से ताल्लुक़ नहीं है,
عشاء کا وقت جب شفق ڈوب جاتی ہے، سیاہی پھیل جاتی ہے، تو رات آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ افضل وقت دوسری تہائی میں، یعنی رات کے 3 حصے کر لیجئے، مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی رات ہے تو ابتدائی 4 گھنٹے یہ 1/3 ہوئی، وسطی 4 گھنٹے دوسری تہائی، اور آخری 4 گھنٹے یہ تیسری تہائی۔ تو دوسری تہائی میں افضل ہے عشاء کا وقت، مستحب ہے، اور تیسری تہائی میں مکروہ وقت ہے۔ تو اگر فرض رکعت کی تکبیر تحریمہ کہہ لی اور صبح صادق ہو گئی، عشاء کا وقت جاتا رہا مگر تکبیر تحریمہ وقت کے اندر پڑھ لیے، تو اس لیے 4 رکعتیں پوری کر لیں، نمازیں ہو گئی، نماز فرض نماز ادا ہو گئی، سنت اور وتر رہ گئے کیونکہ وقت جا چکا اگر فرض ادا ہو گئی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سی نماز کا وقت کے اندر اندر سلام پھرنا ضروری ہے اور کون سی نماز کا وقت کے اندر فقط تکبیر تحریمہ کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، فجر، جمعہ اور عیدین کی نمازیں، میٹھی عید اور بقر عید کی جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں، تو فجر، جمعہ اور عیدین میں وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سلام پھرنا ضروری ہے۔ باقی نمازوں میں، باقی فرض نمازوں میں تکبیر تحریمہ اگر وقت کے اندر کہہ لی تو یہی کافی ہے، نماز ہو جائے گی، جبکہ اسی نماز کو پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا، توڑ دی یا ٹوٹ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ وقت ہی جا چکا۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنعہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ سراپا عقیدت میں عرض ہے کہ ان فرائض کی کچھ وضاحت بھی فرما دیجیے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ۔ در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے۔ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی۔ ایسا موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی۔ اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو
मसलन गूंगा हो या किसी और वजह से जबान बंद हो गई हो, उस पर तलफ़ुज़ लाजिम नहीं, दिल में इरादा काफ़ी है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि बाज़ लोग अल्लाह अकबर के बजाय अल्लाह अकबर कहते हैं, क्या इससे नमाज में कुछ फ़र्क पड़ता है? लफ्ज़ अल्लाह को अल्लाह या अकबर को अकबर या अकबार कहा नमाज ना होगी, बल्कि अगर इनके मानी फासिदा समझकर जानबूझकर कहे तो काफिर है। अल्लाह को अल्लाह और अकबर को अकबर या अकबार कहने से इसके माना जो है बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। जैसे अल्लाह को अल्लाह कहा तो अल्लाह के माना जो है वो ये होते हैं कि क्या अल्लाह है। नमाजों की तादाद ज्यादा होने की सूरत में पीछे आवाज पहुंचाने वाले मुकब्बिरों की अक्सरियत इल्म की कमी के बाइस आजकल अकबर को अकबार कहती सुनाई देती है। इस तरह उनकी अपनी नमाज भी टूटती और उनकी आवाज़ पर जो लोग इंतकालात करते हैं यानी नमाज के अरकान अदा करते हैं उनकी नमाज भी टूट जाती है। लिहाजा बगैर सीखे कभी मुकब्बिर नहीं बनना चाहिए। पहली रकत का रुकू मिल गया तो तकबीर उला की फजीलत पा गया। क़ियाम, कमी की जानिब क़ियाम की हद यह है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक ना पहुंचे और पूरा क़ियाम यह है कि सीधा खड़ा हो। क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर तक क़िराअत है, बक़दर क़िराअत फ़र्ज, क़ियाम भी फ़र्ज, बक़दर वाजिब वाजिब और बक़दर सुन्नत सुन्नत। फ़र्ज वित्र ईदैन और सुन्नत फज्र में क़ियाम फ़र्ज है। अगर बिला उज़्र सही कोई ये नमाजें बैठकर अदा करेगा तो ना होंगी। खड़े होने से महज कुछ तकलीफ होना उज़्र नहीं, बल्कि क़ियाम उस वक्त साक़ित होगा कि खड़ा ना हो सके या सजदा ना कर सके। खड़े होने या सजदा करने में जख्म बहता है या खड़े होने में कतरा आता है या चौथाई सिद्र खुलता है या क़िराअत से मजबूर महज हो जाता है। यूं ही खड़ा हो सकता है मगर इससे मरज में ज्यादती होती है या देर में अच्छा होगा या नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ होगी तो बैठ कर पड़े। अगर असवा या बैसाखी, खादिम या दीवार पर टेक लगाकर खड़ा होना मुमकिन है तो फर्ज है कि खड़ा होकर पढ़े। अगर सिर्फ इतना खड़ा होना मुमकिन है कि खड़े खड़े तकबीर तहरीमा कह लेगा तो फर्ज है कि खड़े होकर अल्लाह अकबर कह ले, और अब खड़ा रहना मुमकिन नहीं तो बैठ जाए। आजकल मसाजिद में कुर्सियां रखने का रवाज होता जा रहा है, यानी जिसको खड़े होकर पढ़ने में मामूली भी तकलीफ हो तो वो दावत दी जाती है, गोया कुर्सी हाजिर है, तशरीफ रखिए। तो ये समझ से बाहर है। तो मसला बहरहाल आपने सुना, तो खबरदार बाज लोग मामूली सी तकलीफ या जख्म की वजह से फर्ज नमाजें बैठ कर पढ़ते हैं, वो बयान करदा हुक्म शरई पर गौर फरमाएं। याद रखिए जितनी नमाजें कुदरत क़ियाम यानी खड़े होकर पढ़ने के बावजूद बैठ कर अदा की हों उनका लौटाना फर्ज है। इसी तरह वैसे ही खड़े ना रह सकते थे मगर असवा या दीवार या आदमी के सहारे खड़े होना मुमकिन था मगर बैठकर पढ़ते रहे तो उनकी भी नमाजें ना हुई। इन नमाजों का लौटाना फर्ज है। औरतों के लिए भी यही हुक्म है, ये भी बगैर शरई इजाजत के बैठकर नमाजें नहीं पढ़ सकती। बाज़ औक़ात बीमारियों में, ऑपरेशनों में,
زخموں میں ڈاکٹر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز بیٹھ کے پڑھو. اس پر بھی بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے. یا تو اپنا تجربہ ہے کہ واقعی تکلیف ہوتی ہے, کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, یہ ایسا مجبور ہے, اب سمجھتا ہے. ورنہ ڈاکٹر تو بات بات میں کہتے ہیں, بلکہ وہ بولتے ہیں اب نماز بھی مت پڑھو, یہ بھی بولیں گے کہ فی الحال نماز آپ نہیں پڑھیں تو اشارے سے پڑھیں. اب ہٹا کٹا مطلب چھلانگے لگا رہا ہے, نماز کا ٹائم آ گیا تو اشارے سے پڑھو. تو اس طرح نہیں ہوتا, بلکہ طبیب حاذق ہو, ماہر طبیب ہو, زیر فاسق, اس کا مشورہ قابل قبول ہے. یا اپنا خود تجربہ ہے اور ظاہر ہے معاملہ کہ وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا, وہ ایک الگ بات ہے. اس پر بڑی یعنی کہ توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں, ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا. یہ بیچارے کرسی پر بیٹھ کر لگے رہتے تھے. میں نے دیکھا, میں نے کہا یار یہ کیا تم نے, ڈاکٹر نے منع کیا. کیا ڈاکٹر نے منع کیا؟ چلتے پھرتے تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا یہ جھکنا منع تو فلاں منع. میں نے کہا یار کھڑے کھڑے پڑھ لو نماز. کھڑے کھڑے پڑھ لی تو پڑھتے رہے, بہت خوش تھے. اور ڈاکٹر نے میرے کو پھنسا دیا تھا, بیٹے بیٹے پڑھتا تھا, میں کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. تو یعنی جیسا موقع, اس کی ظاہری صحت ایسی تھی کہ وہ بائی پاس کے آپریشن کے بہت دن گزر چکے تھے. اب خامخواہ بیٹھ کر پڑھتے. میں نے کہا قیام تو فرض ہے نا اس میں نماز میں. تو موقع کی مناسبت سے شرعی مسئلہ آپ کو میں نے بیان کر دیا. نماز کے احکام میں بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے. بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں. نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں, مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے. البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی. یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں یا ضروری تصور کرتے ہیں. ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے. وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. کیا ہر ایک کے لیے قاری صاحبان کی طرح خوبصورت اور طویل انداز پر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں, اس میں کوئی زینت القرا ہر ایک کو بننے کی وہ شرط نہیں ہے. قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں, کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز اور نمایاں ہو جائے. جب آہستہ پڑھیں تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لیں. اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا, اور کوئی رکاوٹ مثلا شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں, تو نماز نہ ہوئی. تو کیا ہر طرح کی نماز میں بلند آواز سے قرات کرنا ضروری ہے؟ نہیں, اس میں آگے عرض کر رہا ہوں میں, کیونکہ وہ 2 طرح کی قرات ہے نا, ایک سری ہوتی ہے ایک جہری ہوتی ہے. سری نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے, اگرچہ خود سننا ضروری ہے, جبکہ کوئی وہی سماعت پر بوجھ نہ ہو, ثقل سماعت نہ ہو. یعنی سماعت میں کوئی ایسی جیسے بہرا ہوتا ہے آدمی یا کم بہرا ہوتا ہے یا شور ہوتا ہے, تو مخارج سے اس طرح حروف ادا ہوں کہ اگر یہ شور وغیرہ نہ ہوتے تو سن لیتا. تو اس سری میں یہ ضروری ہے. بلکہ جو بھی تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں نا,
उनमें भी ये है कि खुद सुने, ये पढ़ना इसी को कहेंगे खुद सुने, इतने तलफ़ुज़ अदा हुए, इतने मखारिज से हुरूफ अदा हुए। या सैयदी, अभी आपने सिर्री नमाजों का तज़किरा किया, तो ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि ये सिर्री नमाजें कौन सी हैं? सिर्री नमाजें ज़ोहर, असर, दो नमाजें सिर्री कहलाती हैं कि इनमें क़िराअत जहरी यानी बुलंद आवाज़ से नहीं होती है। नमाज के अलावा भी जहाँ कुछ कहना या पढ़ना मुकर्रर किया, इससे भी यही मुराद है, कम से कम इतनी आवाज़ हो कि खुद सुन सके। मसलन तलाक देने, आज़ाद करने, या आज़ाद करने, गुलाम या कनीज़ को आज़ाद किया। अब तो खैर ये दौर नहीं है गुलाम और कनीज़ का, लेकिन फ़िक़्ह में ये मसाइल हैं। या जानवर ज़बह करने के लिए अल्लाह का नाम लेने में इतनी आवाज़ ज़रूरी है कि खुद सुन सके। दुरूद शरीफ वगैरह औरात पढ़ते हुए भी कम अज़ कम इतनी आवाज़ होनी चाहिए, खुद सुन सके, जब भी पढ़ना कहलाएगा। मुतलकन एक आयत पढ़ना फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वित्र, सुनन और नवाफिल की हर रकात में इमाम व मुनफरिद यानी तना नमाज पढ़ने वाले पर फ़र्ज़ है। मुक्तदी को नमाज में क़िराअत जायज़ नहीं, ना सूरतुल फातिहा, ना आयत, ना सिर्री यानी आहिस्ता क़िराअत वाली नमाज में, ना जहरी यानी बुलंद आवाज़ से क़िराअत वाली नमाज में। इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए भी काफ़ी है। फ़र्ज़ की किसी रकअत में क़िराअत ना की या फ़कत एक में की, नमाज फासिद हो गई। फ़र्ज़ों में ठहर ठहर कर क़िराअत करें और तरावी में मुतवस्सित अंदाज पर, और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाज़त है, मगर ऐसा पढ़े कि समझ में आ सके। यानी कम से कम मद का जो दर्जा कारियों ने रखा है उसको अदा करे, वरना हराम है। इसलिए कि तरतील से यानी ठहर ठहर कर कुरान पढ़ने का हुक्म है। या सैयदी, अब आपने इरशाद फरमाया कि ठहर ठहर कर कुरान पढ़ने का हुक्म है, तो अगर तरावीह के अंदर ठहर ठहर कर कुरान पढ़ेंगे तो इससे नमाजी थक जाएंगे, तो क्या आजकल हुफ़ाज़ तेज़ तेज़ क़िराअत जो करते हैं तो ये ज़्यादा मुनासिब नहीं? पारा 29 सूरह मुज़म्मिल में इरशाद होता है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, तर्जमा कंजुल ईमान, और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। इस आयत मुक़द्दसा के तहत हज़रत सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह हादी फरमाते हैं, रियायत वुकूफ़ और अदाए मखारिज के साथ और हरूफ को मखारिज के साथ ताबा इम्कान सही अदा करना नमाज में फ़र्ज है। तो आपने मुलाजा फरमाया कि ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, दुरुस्त मखारिज भी हों, और जो कायदे मुकर्रर किए हैं कुर्रा हज़रात ने, उन का भी लिहाज करना होगा। अब जैसे कुर्रा से मुराद ये नहीं कि वो स्पीकर पर 2 कानों पर हाथ रखकर वो अच्छी आवाज़ से पढ़ते हैं, वो मुराद नहीं है यहाँ कारी साहबन, बल्कि बड़े बड़े जो इसमें क़िराअत के जो फ़न के माहिर उलमा हुए, आपने सुना होगा सबा क़िराअत, अशरा क़िराअत, ठीक है ना, तो इनके जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हुए, ये उन हजरात ने जो मुकर्रर किए। अब जैसे कि मद 2 तरह के, मद मुनफसिल है, मद मुत्तसिल है, तो ये कितना दराज करना है ये भी जानना होगा और इसको उस हिसाब से पढ़ना होगा।
मद्द मुत्तसिल 1 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, मद्द मुनफसिल 3 अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। और ये कब कब मद्द मुत्तसिल आता है, कब कब मुनफसिल आता है, इसकी भी मालूमात रखनी चाहिए। तो इस तरह ये मालूमात हो और ये हो। अब जैसे कि वो 3 सूरतें बताई ना, फर्जों में ठहर ठहर कर किराअत करे, तरावी में मुतवस्सित, ठहरना तो इसमें भी मतलब मुतवस्सित, और रात के नवाफिल में जल्द पढ़े, मगर उसमें भी हुरूफ और मखारी और ये तो सब अदा करने ही करने। और ठहर ठहर के पढ़ने की तो आपको तजर्बा होगा कि इमाम साहिबान फजर में, इशा में और मगरिब में जो किराअत करते हैं तो इत्मीनान से करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इस तरह ठेठ ठेठ के पढ़ते हैं। अच्छा, ये ठेठ ठेठ के इमाम साहब के लिए नहीं है सिर्फ, अगर अकेला भी मुनफरिद फर्ज पढ़ेगा तो ठेठ ठेठ के पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन मुनफरिद के लिए बड़ा इम्तिहान है। इमाम जो है वो भी अगर अकेला जब पढ़ेगा तो फिर वो इम्तिहान में पड़ जाता है। अल्लाह तौफीक दे। और तरावी में मुतवस्सित, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये एक मुतवस्सित अंदाज इसको कह सकेंगे। और रात के नवाफिल में जल्द पढ़ने की इजाजत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये मैंने जल्दी पढ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में मैंने कवाइद का जितना हो सका ख्याल रखा। तो ये जरूरी है, अब इतनी स्पीड रखना कि कवाइद तो क्या हुरूफ ही चबा जाए, तो हुरूफ चाप जाएगा तो हराम है इस तरह पढ़ना। कि अक्सर हुफ्फाज इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है, यालमूना तालमूना के सिवा किसी लफ्ज का पता ही नहीं चलता, न तस्रीह हुरूफ होती, बल्कि जल्दी में लफ्ज के लफ्ज खा जाते हैं और इस पर तफाखुर होता है कि फलां इस कदर जल्द पढ़ता है। हालांकि इस तरह कुरान मजीद पढ़ना हराम और सख्त हराम है। ये मैंने जुजिया बाहर शरीयत का अदा किया। हजरत सदर शरिया बदरुल तरीका मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहर शरीयत जिल्द 3 में फरमाते हैं, आजकल के अक्सर हुफ्फाज इस तरह पढ़ते हैं कि मद का अदा होना तो बड़ी बात है, यालमूना तालमूना के सिवा किसी लफ्ज का पता नहीं चलता, न तस्रीह हुरूफ होती, बल्कि जल्दी में लफ्ज के लफ्ज खा जाते हैं और इस पर तफाखुर होता है कि फलां इस कदर जल्द पढ़ता है। हालांकि इस तरह कुरान मजीद पढ़ना हराम और सख्त हराम है। तो अब ये तरावी क्या, बस रस्म तरावी शायद अदा की जाती है कि 3 दिन में साहब वो फुला जगह होता है, तो 4 दिन में होता है, तो 5 दिन में होता है। तो ये कंपटीशन चल रहा है आजकल। अल्लाह ताला करम, अल्लाह सही तरावी उम्मत को नसीब कर दे। तो वाकई यानी कि अगर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेगा तो नमाजियों की तादाद कम हो जाएगी, न शरीयत के मुताबिक पढ़ेगा तो भले कम हो जाए, अल्लाह को राजी करना है तो शरीयत के मुताबिक पढ़े। पब्लिक ना आए तो ठीक है, पब्लिक को तो खुश करना भी नहीं है। अगर पब्लिक को खुश करना चाहे अल्लाह नाराज होता रहे तो बहुत सख्त बात है, बहुत खतरनाक बात है। तो इसलिए रिजा इलाही के लिए पढ़े। कोई अगर मुसल्ला नहीं देता आपको तो ना दे, कोई बात नहीं, अकेले पढ़े। सुन्नत मुक्कदा है तरावी में कुरान खत्म करना, तो अकेले अकेले खत्म कर ले तरावी में।